بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شینشین دلوا افروز عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت محترم حضرت مولانا محمد ابرار احمد قادری صاحب، نقیب اہل سنت محترم جناب حافظ و قاری شبیر رضا اورنگ آبادی، ثنا خان حبیب کردگار محترم ماہتاب قمر گیاوی صاحب، دیگر علماء ذویل احترام، اساتذہ مدارس، ائمہ مساجد، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی رحمت پر جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بعد نماز عشاء سے اب تک آپ نے مجھ سے اچھے لوگوں سے اچھی اچھی باتیں سنی، اچھے اچھے کلام سے محظوظ ہوئے، اچھی اچھی شاعری سے دلوں کو یاد مدینہ میں مستغرق پایا۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، کیونکہ مجھ سے بیشتر ایک اچھی گفتگو عظمت والدین کے حوالے سے ہو گئی، لہٰذا میں نے اپنا موضوع تھوڑا سا تبدیل کیا، اور چونکہ عرس غریب نواز سے ہم اور آپ بھی سرشار ہوئے، جنہیں اجمیر کے راجہ نے اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا کیا، اشارہ دیا، وہ وہاں پہنچ کر حاضر ہوئے، اور جو دور بیٹھے ہی آنکھوں کو بند کر کے گنبد اجمیر دیکھ لیتے ہیں، وہ دور سے ہی دیار ہند میں آرام فرما سلطان ہندوستان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، لیکن دل میں عشق خدا اور عشق بندگان خدا موجود تھا۔ وہ اپنے گھر پہ رہ کر، اپنے گاؤں میں رہ کر ہی اولیاء کاملین کی نسبتوں کو یاد کرتے ہوئے عرس خواجہ غریب نواز اپنے انداز میں منا رہے تھے۔ اور آج کی یہ محفل عظمت والدین کے حوالے سے بھی ہے، اور میری نظر میں عرس غریب نواز کے حوالے سے بھی ہے۔ اللہ عز و جل ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، دعا کروں کہ اللہ کریم ہماری اور آپ کی حاضری قبول کرے، حق کہنے، حق سننے اور حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو بکو کوچا بکوچا قریہ قریہ دیکھنا، کو بکو کوچا بکوچا قریہ قریہ دیکھنا، روشنی کو نور کو زینہ بزینہ دیکھنا، غسل آنکھوں کا ضروری ہے حرم کی دید کو، دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ دیکھنا۔ غسل آنکھوں کا ضروری ہے حرم کی دید کو، دیکھ لو اجمیر پہلے پھر مدینہ دیکھنا۔ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت
महान है ख्वाजा, बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा, खुदा के शेर के लख्ते जिगर गरीब नवाज, हसन हुसैन के नूरे नजर गरीब नवाज, दियारे कुफ्र में टीका लगा के रहते हम। और मैं ये कहूँ कि दियारे हिंद में घंटा बजाते रहते हम, हमारे बीच ना आते अगर गरीब नवाज। दियारे कुफ्र में टीका लगा के रहते हम, हमारे बीच ना आते अगर गरीब नवाज। गरीब नवाज उस जात का नाम है जिन्होंने दुनिया में गरीबों को इतना नवाजा कि अल्लाह ने उस नाम के आगे गरीब नवाजी का लक़ब अता किया कि आज सारी दुनिया सिर्फ मोइनुद्दीन बोल कर काम नहीं चलाती जब तक कि ज़बान गरीब नवाज का बोसा न ले ले। अल्लाह करीम हमारी और आपकी उस दरबार में हाज़री के बार बार मौके अता फरमा। आइए सबसे पहले बारगाह सय्यदुल अरबी वल अजम सरापा रहमो करम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अहम बातें करने जा रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए। आप अगर जितनी तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, कुछ बातें आपके कानों से होती हुई दिल की दुनिया तक पहुँचेंगी। और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह करीम, अगर आपने सच्चे दिल के साथ पूरी तवज्जो से सुन लिया तो फिर जितने लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह फिर रहती दुनिया तक कोई बदमसलक अकीदा औलिया किराम के हवाले से उसे नहीं भड़का सकता इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? जी तवज्जो है जी। कुरान कहता है कि आगाह हो जाओ खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को न किसी बात का खौफ है न वो किसी मामले में रंजो मलाल करते हैं। अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है न वो किसी मामले में रंजो मलाल करते हैं, यानी गम खाते हैं। कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे हबीब, आप अपने गुलामों से कह दीजिए कि तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले, दोस्त बना ले, अल्लाह तुम्हें अपना मुकर्रब बना ले, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। यानी मुस्तफ़ा ये कहे कि मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत का जाम भी पिलाएगा, तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत भी फरमाएगा, और उसकी शान कुदरत ये है कि वो बख्शता भी है, रहम भी फरमाता है। ये कुरान करीम की आयत करीमा का तर्जमा। मेरा सवाल आपसे सवाल, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह आपके बाप दादाओं की उम्र में बरकतें दे, जिनके सरों पे वालिदैन का साया है अल्लाह करीम उस साये में बरकत दे, और जिनके सरों से साया उठ गया अल्लाह करीम उनके कब्र पर नूर और रहमत की बरसात फरमाए। एक सवाल है, हम अपने दादा की बरसी की तारीख याद रखते हैं, वो वजह यह है कि हमारे वालिद अपने वालिद की बरसी करते थे। समझ में आ रही बात? बाप, एक शख्स अगर अपने बाप की बरसी करे तो उसके बच्चों को भी दादा की तारीख वफात याद हो जाती है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? गांधी जयंती को हम इसलिए याद रखते हैं कि 2 अक्टूबर को मुल्क हिंदुस्तान गांधी जयंती मनाता है। 15 अगस्त को इसलिए याद रखते हैं कि 15 अगस्त तारीख हिंदुस्तान का एक अजीम दिन है। 26 जनवरी को इसलिए याद रखते हैं कि 26 जनवरी तारीख हिंदुस्तान का एक अजीम दिन है। बात समझ रहे? जो चीज़ प्रैक्टिकली इंसान की जिंदगी में आ जाती है तो इंसान की तवज्जो उस जानिब मबजूल हो जाती है, तवज्जो आ जाती है कि हाँ ये दिन, ये तारीख, ये काम हुआ करता है। क्लियर है मेरी बात? समझ रहे? लेकिन एक शख्स अपने बाप की बरसी करता है लेकिन अपने दादा की बरसी नहीं करता। आमतौर पर यही होता है, बाप की तो करता है लेकिन दादा की बरसी नहीं करता। दादा को फातिहे में याद रखता है, सवाब के वक्त याद रखता है, ईसाले सवाब के वक्त याद रखता है, लेकिन दादा, परदादा, छकरदादा, लकड़दादा इनकी बरसी नहीं करता।
تو نہ اسے تاریخ یاد رہتی ہے نہ ان کے بچوں کو تاریخ یاد رہتی ہے. کلیئر ہے؟ میری بات سمجھ رہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے بڑوں کی تاریخ وفات بھول جاتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے مرنے کے دن کو بھول جاتے ہیں، جو ان کا بلڈ ہے، جو ان کا خون ہے، جن کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا. ہم اپنے داداؤں کی، ہم اپنے پرداداؤں کی تاریخ وفات یاد نہیں رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ 800 سال سے معین الدین کا عرس، 800 سال سے غریب نواز کی غریب نوازی کا چرچا، 800 سال سے سرزمین ہندوستان پر غریب نواز کی بادشاہت کا چرچا مچ رہا ہے. ساری کائنات میں چھٹی شریف کا دن آتا ہے، یعنی 6 رجب المرجب. پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں غریب نواز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی شان کے لائق غریب نواز کی بارگاہ میں سیلوٹ پیش کرتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں. سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بات کیا ہے؟ جب ایک انسان اپنے باپ داداؤں کی تاریخ وفات بھول جاتا ہے، اپنے باپ داداؤں کی برسی کا دن بھول جاتا ہے، اللہ والوں کی تاریخ وفات کیسے یاد رہتی ہے؟ 11ویں والے پیر کی 11ویں منانا نہیں بھولتا، چھٹی والے پیر کی چھٹی منانا نہیں بھولتا، نظام الدین اولیاء کا عرس منانا نہیں بھولتا، امیر خسرو کا عرس منانا نہیں بھولتا، قطب شہر قطب شیر گھاٹی مولانا عبد الرحمن صاحب کا عرس منانا نہیں بھولتا، اعلیٰ حضرت کا عرس منانا نہیں بھولتا، حضور مفتی اعظم ہند کا عرس منانا نہیں بھولتا، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس کرنا نہیں بھولتا، فیضان مخدوم سمرہ کی تاریخ یاد رکھتی ہے. ارے لوگوں، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی تاریخ وفات بھول جاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی تاریخ عرس یاد رہتی ہے، تاریخ وفات یاد رہتی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہوتا کیوں ہے؟ ارے رشتہ تو باپ داداؤں سے زیادہ تھا، کیونکہ خون کی دھاروں میں، خون کی بہاؤ میں ان کی بارگاہ سے نکلا ہوا، ان کے جسم سے نکلے ہوئے خون کا قطرہ ہمارے جسم کے رگوں میں دوڑ رہا ہے. لیکن اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد نہیں رہتی، اولیاء کرام کی تاریخ یاد رہتی ہے. آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ آخر ہوتا کیوں ہے؟ آؤ چلے پوچھے تو چلے. کس بارگاہ سے پوچھتے ہیں؟ نہ نظام الدین سے پوچھیں گے، نہ قطب الدین سے پوچھیں گے، نہ معین الدین سے پوچھیں گے، نہ مخدوم سمرہ سے پوچھیں گے، نہ مخدوم بہاری سے پوچھیں گے، نہ فیضان اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے، نہ تاج الشریعہ کی بارگاہ سے پوچھیں گے، نہ حضور مفتی اعظم ہند کے آستانے سے پوچھیں گے، نہ وقت کے نقیب شبیر رضا سے پوچھیں گے، نہ مولانا ابرار سے پوچھیں گے، نہ آپ ہم سے پوچھئے، نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. سوال اٹھے گا پوچھا جائے تو کس سے پوچھا جائے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. وہ قرآن کہ جس کے بارے میں وہ خود کلام خدا یہ کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا ہر لفظ سچا ہے، اس کی ہر بات پکی ہے، اس کے لفظ میں صداقت ہے. جس نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مومن تسلیم نہیں کرتا. آؤ قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو بتا کہ اولیاء کرام کی یادیں زندہ کیوں ہے؟ اولیاء کرام کے تاریخ عرس ہم بھول کیوں نہیں پاتے؟ ہم تو باپ داداؤں کا دن بھول جاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے پیارے محبوب، غلاموں سے کہہ دو اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں اپنی محبت کی شراب پلا دے، اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں محبت سے سرشار کر دے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا تقرب عطا کر دے تو میری اتباع کرو. رب تمہیں اپنی محبت کا جام بھی پلائے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا. اللہ کی شان ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. جب حضور نے یہ کلام خدا تلاوت فرمائی، مجمع میں بیٹھے ہوئے اصحاب پیغمبر عرض کرتے ہیں، اے یا رسول اللہ، اللہ کسی بندے کو جب پیار کرنے لگ جائے، اللہ جب کسی بندے کی محبت اس کے دل میں جاگزی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب خاص دے دے، رب کائنات جب
جب کسی کو بھی محبت سے سرشار کر دے پتا کیسے چلے کہ یہ رب کا محبوب ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ رب کا مقرب بندہ ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی محبت کا چاند پلایا؟ آمنہ کے دل پر عبداللہ کے لخت جگر، فاطمہ الزہرا کے بابا، حسنین کے نانا، حضرت ابو بکر صدیق کے آقا، عمر فاروق کے آقا، عثمان ذوالنورین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کی بارگاہ میں اپنی نمازوں کو بھی فدا کرنے کے لیے تیار ہو۔ حضرت نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو، رب جب کسی بندے سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو تنہا محبت نہیں کرتا، جبریل کو بلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو بھی اس سے محبت کرے۔ میں تھوڑا سا مثال کے طور پر سمجھا دوں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت معین الدین ماہ نور کے بیٹے غیاث الدین کے لخت جگر شہنشاہ ہندوستان سے محبت کا آغاز کیا ہوگا، جبریل کو بلایا ہوگا، ارشاد فرمایا ہوگا اے جبریل میں ماہ نور کے لخت جگر معین الدین سے پیار کرتا ہوں، جبریل تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو بھی اپنے سینے میں دھڑکنے والے دل میں معین الدین کی محبت کا جام پیتا ہوا نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ رحمت عالم کانفرنس حضور سے غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب نے معین الدین سے پیار کا آغاز کیا، ہر ولی کو اسی نسبت سے یاد رکھیں۔ قطب الدین سے پیار کیا ہوگا کیفیت یہی ہوگی، بہاؤ الدین سے پیار کیا ہوگا کیفیت یہی ہوگی، نظام الدین کو محبت کا جام پلایا ہوگا نظارہ یہی ہوا ہوگا۔ معین الدین سے پیار کا آغاز کیا ہوگا، جبریل کو بلایا جبریل میں فلاں بندے سے، توجہ ہے، میں فلاں بندے سے، مولا کون بندہ؟ ارے وہی سنجر کا سلطان، وہی ہندوستان کا سلطان معین الدین، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو بھی اس سے محبت کرے۔ جبریل امی عرض کریں گے یا رسول اللہ، جبریل امی عرض کریں گے میرے مالک میں اس سے محبت کروں گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کیا رب جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ محبت، دعاؤں کا طلبگار، محبت کیا کوئی کسی سے زبردستی کرا سکتا ہے؟ کرا سکتا ہے؟ نفرت کسی سے کوئی زبردستی کرا سکتا ہے؟ محبت اور نفرت ایک فطری عمل ہے، نیچرل عمل ہے نا، نیچر میں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ زبردستی نہ کسی سے پیار کر سکتے ہیں، نہ زبردستی کسی سے نفرت کر سکتے ہیں، وہ دل کے نہا خانے میں ایک حرکت کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ باپ کو کوئی بیٹا زیادہ پیارا لگتا ہے، ماں کی نظر میں کوئی لخت جگر زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، استاد کی نگاہوں میں کوئی شاگرد زیادہ پیارا لگتا ہے نا۔ تو کسی سے اگر محبت ہوتی ہے تو وہ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اور رب جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب محبت ایک فطری تقاضا ہے تو رب کائنات نے جبریل کو حکم کیوں دیا کہ تو اس سے محبت کرے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ محبت ایک فطری عمل ہے، رب کا حکم فطرت کے بارے میں ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس فطرت کا پیدا کرنے والا بھی خدا، رب چاہتا یہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھ سے پیار کرنے والے کی فطرت میں اس کی محبت داخل کر دیتا ہوں۔ جبریل سے کہتے ہیں جبریل جاؤ اس سے محبت کرو، جبریل کہتے ہیں ہاں میں اس سے محبت کروں گا۔ اب جبریل اکیلے نہیں، اے جبریل جاؤ فرشتوں کے درمیان جاؤ اور اعلان کر دو کہ رب فلاں بن فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فرشتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اس سے پیار کرے۔ حضرت جبریل امی فرشتوں کے مجمع میں آئیں گے، فرشتوں کی تعداد کا ہم اور آپ کیا اندازہ لگائیں؟ والصافات صفا، قرآن کی آیت کریمہ اٹھا کر دیکھ لیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جب صفیں لگائی تو کوئی قیام میں کھڑا ہو کر حضور کی اللہ کی حمد و ثنا، کوئی رکوع کی حالت میں رب کی حمد و ثنا، کوئی سجدے کی حالت میں رب کی حمد و ثنا۔ شان خداوندی تو دیکھو کہ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک دربار مصطفیٰ کا چکر لگاتے اور حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے جاتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو شفٹ چینج ہوئی، 70,000 نئے فرشتے دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، اور صبح تک دربار مصطفیٰ میں وہ 70,000 فرشتے رہتے ہیں۔ صبح ہونے کے بعد پھر فرشتوں کی شفٹنگ چینج ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 1,24,000 فرشتے فقط دربار مصطفیٰ میں حاضری دینے جاتے ہیں ہر دن، اور جو فرشتہ ایک بار چلا جائے قیامت کے قائم ہونے تک اس فرشتے کو دوبارہ حاضری کی اجازت نہیں ملتی۔ کیا شان خداوندی ہے کہ اتنے فرشتوں کی تعداد کے درمیان جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جاؤ، کیا کرنا ہے؟ جا کر اعلان کرنا ہے کہ رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور فلاں بندے سے پیار کا حکم فرشتوں کو بھی دیتا ہے۔ ذرا سوچ کر تو دیکھو کہ معین الدین کے پیار کا تذکرہ کیسے ہوا ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کی جماعت ہوئی ہوگی۔ حضرت جبریل امی کو حکم ہوا ہوگا کہ جبریل جاؤ، فرشتوں کا خطیب بنا کر تمہیں بھیجتا ہوں، وہاں جا کر میرے معین الدین کا تذکرہ تو کر کے دیکھو۔ ہم غریب نواز کا تذکرہ کرنے کے لیے مائک لگاتے ہیں، لائٹس کا اہتمام کرتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں، علماء کو بلا کر یہاں بٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا کارنامہ نہیں ہے، ہماری آپ کی کرتوت نہیں، بلکہ یہ سنت خداوندی ہے کہ ولی کا جب تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو رب کائنات پہلے فرشتے کو خطیب بناتا ہے۔ حضرت جبریل امی فرشتوں کی جھرمٹ میں جائیں گے، ایک اونچے مقام پر وہ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے، اے فرشتوں سامنے آؤ۔ تمام فرشتے حضرت جبریل امی کی بارگاہ میں لبیک سعدیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے، اے جبریل امی بتائیے کیا معاملہ ہے؟ سدرۃ المنتہا کے مکی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خادم خاص حضرت جبریل امی ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں سنو، رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ رب نے معین الدین سے پہلے پیار کیا، جبریل سے پیار کرایا، فرشتوں کو لازم قرار دیا کہ وہ بھی معین الدین سے پیار کرے، یعنی جو ولی ہے اس سے پیار کرے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، فرشتے عرض کریں گے میرے جبریل ہم بھی اس سے محبت کریں گے جس سے رب نے محبت کا اعلان فرمایا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ۔ فرشتے پوچھیں گے میرے مالک زمین پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس معاملے میں تیرا حکم نامہ صادر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ جاؤ اور ہر انسان کے سینے کو تلاش کرو، جس انسان کے سینے میں ایمان والا دل دھڑک رہا ہے اس دل میں میرے ولی کی محبت کو داخل کر دو۔ ارے جبھی تو راز سمجھ میں آیا کہ ہم نے بغداد کو دیکھا نہیں، بغداد کے سلطان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے نام پر دل دھڑکتا ضرور ہے۔ ہم نے اجمیر کے والی کو دیکھا نہیں، لیکن سلطان الہند کے نام پر دل دھڑکتا ضرور ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے نام پر دل مچلتا ضرور ہے۔ ہم نے مخدوم سمنا کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے نام پر دل دھڑکتا ضرور ہے۔ ہم نے بڑے اولیاء کرام کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے نام پر دل مچلتا ہے۔ ارے لوگوں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، نہ تمہیں کسی نے ان کی محبت کا درس دیا، بلکہ رب کی بارگاہ میں شکر بجا لانا کہ رب نے تمہارے سینے میں جو دل رکھا ہے اس دل میں ایمان کی شمع رکھا، کیونکہ رب کے محبوب نے فرمایا کہ جس کے سینے میں ایمان والا دل ہوگا رب کائنات اپنے محبوب بندے کی محبت اس میں ضرور داخل فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، میدان حضور خواجہ کریم زندہ باد، زندہ باد، حضور غوث پاک، زندہ باد، حضور اعلیٰ حضرت، زندہ باد، حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، حضور ریحان ملت، زندہ باد، حضور ریحان ملت، حضرت اللہ مولانا سید شاگل امام صاحب قبلہ ہے، سید شاگل امام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ ولیوں کے نام کا نعرہ، یہ ولیوں کے نام کی مالا کا جپنا، یہ ولیوں کے نام پر اجلاس کرنا، یہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں عقیدتوں کی سوغات پیش کرنا، یہ ان کے نام پر بڑی بڑی کانفرنسز کا انعقاد کرنا، یہ ان کے نام پر لنگر کا اہتمام
اہتمام کرنا، اس میں نہ ہمارا کمال، نہ ہمارے ماں باپ کی محنت، نہ ہمارے اساتذہ کی محنت، اس میں فقط عطائے خدا بندی ہے کہ اس نے جو سینہ دیا، سینے کے اندر جو دل دیا، اس دل میں ایمان کی رمق رکھی، کیونکہ ایمان کی چمک اس بات کی علامت ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، ولی کے آستانے کی چوکھٹ پر ولی کی نسبتوں کو سلامی بھی دے گا۔ اس بات کی نسبت گواہی دیتی نظر آتی ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اسے پہلے ٹٹولنا چاہیے کہ ہم ولی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ولی کی محبت سے سینہ چمکتا نظر آتا ہے، چہرے پر بشاشیت کے آثار ہیں، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے سینے میں جو دل دیا اس میں ایمان کی حلاوت بھی عطا فرما۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ حل ہو گیا، ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا نا کہ اسے سمجھے، یہ ایک سیڑھی در سیڑھی ہے، ایک چین کے ذریعے بات آپ تک پہنچایا کہ رب جب کسی سے پیار کرتا ہے تو تنہا نہیں کرتا، جبریل سے کراتا ہے، فرشتوں سے کراتا ہے، پھر بندوں سے بھی کراتا ہے۔ پھر آپ نے غور نہیں کیا کہاں جنگل میں اونچے پہاڑ پر ایک ولی کا آستانہ ہے اور لوگ ان کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اس نے بتایا بھئی یہاں علی کا آستانہ ہے۔ محلے میں دادا کی مزار پر فاتحہ نہیں پڑھتے، پردادا کے آستانے پہ نہیں جاتے، داداؤں کا نام یاد نہیں رہتا، لیکن کہاں سمندر کے بیچوں بیچ ایک ولی کا آستانہ ہے، لوگ وہاں پہنچ گئے۔ جنگل میں ولی کا آستانہ ہے، لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ہم نہیں پہنچتے، ہمارے دل میں جو ایمان کی رمق اور چمک ہے وہ چمک ہمیں وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں دل اور دل میں ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس میں ایمان ہوگا ولی کی محبت ضرور ہوگی، ایمان ہوگا ولی کی محبت ضرور ہوگی۔ نتیجہ کلیئر ہے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، لوگوں کو تبلیغ کی باتیں بتانے والا ہو، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والا ہو، لوگوں کے اخلاق کریمانہ کو اچھا کرنے کی باتیں کرنے والا ہو، لوگوں کو دین کے نام پر اپنی بارگاہ میں اور اپنے آستانے پر اور اپنی محفل میں بلانے کی باتیں کرتا ہو، لوگوں کو نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھ جائے دین کی باتیں ہوگی ایسا کرنے والا ہو، لمبی داڑیاں رکھنے والا ہو، ہاتھوں میں تسبیح لے کر چلنے والا ہو، اونچے اونچے لباس پہننے والا ہو، سر پہ دستار اور عمامہ باندھنے والا ہو، اسلامی لباس دکھاوے کا پہننے والا ہو، ہر طرح سے لگے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن جب نماز کی باتیں آئے پیار سے چہرے پر اس کے مسکراہٹ نظر آئے، لیکن جیسے ہی ہم نے یا غوث المدد کہہ دیا چہرے پہ 12 بجتا نظر آتا ہے۔ وہ روزے کی بات پہ تو مسکراتا ہے، لیکن ہم نے یا غریب نواز کہہ دیا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی نظر آتی ہے۔ وہ تو روزے کی باتیں کرتا ہے، حج کی باتیں کرتا ہے، صدقات کی باتیں کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، مذہب کی باتیں کرتا ہے، ملت کی باتیں کرتا ہے، لیکن اولیاء کا تذکرہ کیا کر دیا اس کے چہرے پہ ایسا لگا کہ سانپ لوٹ گیا۔ اگر تمہیں اولیاء کے نام سے دلوں میں تکلیف پہنچتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تکلیف ہارٹ اٹیک میں بدل جائے، کیونکہ مومنوں کا ایسا سینہ رب نے بنایا نہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ولی کی محبت سے خالی ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ولی کے خلاف بولے، مصطفیٰ کریم کے اقوال اور ارشاد کی روشنی میں جو ولی کے خلاف بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے دعا کرنا چاہیے، میرے مالک بات کیا ہے، نماز اچھی لگتی، روزہ اچھا لگتا، حج اچھا لگتا ہے، زکوٰۃ اچھا لگتا ہے، نعمتوں کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، رحمتوں کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، دین کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ملت کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، اخلاق کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن بس ایک تیرے ولی کے نام پر چہرے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے، ولی کے نام پر دل میں حشاشیت کے آثار، ولی کے نام پر دل میں فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں ہوتا، میرے مالک بات کیا ہے؟ ارے میں اس سے کہوں کہ تجھے مصطفیٰ کے اس حدیث کو یاد رکھنا ہوگا کہ جس دل میں ایمان ہے ولی کی محبت اسی میں تجھے سب اچھا لگے، ولی کی محبت اچھی نہ لگے تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ تجھے توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ولی سے نفرت کرنے والا مصطفیٰ کے قول کے مطابق ایمان والا ہے ہی۔ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ رب نے ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبتوں میں زندگی جینے کا موقع عطا کیا اور ہمیں مومنوں کی صف میں شامل رکھا۔ نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताज शरिया अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वली से प्यार कौन करता है? मोमिन। कौन करेगा? मोमिन। मोमिन अपनी मर्जी से नहीं, मोमिन अपनी मर्जी से नहीं, रब की अता से। ईमान भी रब की अता है। जब ईमान दिया तो वली की मोहब्बत जरूर होगी। आप कोई ऐसा बच्चा लाए मेरे सामने, कोई ऐसा इंसान जो ये कहे कि हमें किसी ने मोहब्बत दी है कि उससे मोहब्बत करो। नहीं, मोहब्बत नेचुरल अमल है और उसके सीने में उसकी कैफियत पाई जाती है। और ये कैफियत का अता करने वाला कौन है? मालिक है, खालिक, खुदा। वो उसी को वली की मोहब्बत देता है कि जिसके दिल में ईमान की हलावत पाई जाती है। क्लियर है? अब अगर कोई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की बात करे लेकिन वली के नाम पर चिड़े तो इसका मफहूम सीधा साधा ये निकलता है कि दिल तो है लेकिन दिल में ईमान, दिल तो है लेकिन दिल में ईमान नहीं है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हदीस कुदसी है, रब ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे वली से अदावत रखे, रब कहता है कि मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। मेरा उसके, ये नहीं कि वो मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर दे, नहीं, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। रब अगर किसी के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दे, रब अगर किसी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे तो क्या बंदे के अंदर ताकत है कि उसके जंग के ऐलान का सामना कर सके? हम तो उसके भिखारी लोग हैं ना। तो हमें वो करना है जिसका अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म अता फरमाया। अब देखें यहाँ पर एक बात और, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाए तो फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मेरी बुलंद आवाज़ से मेरी इत्तिबा करो। यहाँ पर उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा कि इत्तिबा कहते किसको है? कुरान से पूछें तो एक लफ्ज़ है इताअत और एक लफ्ज़ है इत्तिबा। डिक्शनरी खोल कर देखें तो इताअत का मतलब भी वही, इत्तिबा का मतलब भी वही, कि किसी के हुक्म को मान लेने का नाम इताअत। इत्तिबा का मतलब भी वही कि किसी के हुक्म को मान लेने का मतलब इत्तिबा। तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इत्तिबा के बारे में रब के हुक्म के मुताबिक जो फरमाया कि मेरी इत्तिबा करो, वहाँ पर रब तबारक व तआला चाहता तो ये हुक्म देता कि मेरे हबीब आप गुलामों से कहो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, शर्त यह है कि तुम मेरी इताअत करो। लेकिन हुजूर ने नहीं कहा कि इताअत करो, रब ने ये नहीं कहा कि इताअत करो, रब ने कहा इत्तिबा करो। रब ने कहा इत्तिबा करो। कसरत अल्फाज कसरत मानी पर दलालत करते हैं। ज़्यादा अल्फाज होंगे तो ज़्यादा मानी पैदा होंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत भी लाजिम है और इत्तिबा भी लाजिम है। सवाल होता है कि अगर इताअत का भी मतलब वही, इत्तिबा का भी मतलब वही, तो यहाँ इत्तिबा क्यों कहा, इताअत क्यों नहीं कहा? ठीक है, क्लियर है? कुरान का हर लफ्ज़ मसलहत से खाली नहीं, कोई भी लफ्ज़ मसलहत से खाली नहीं, कुछ ना कुछ तो मफहूम है। तो आए पूछते हैं सूफियाए किराम से कि इताअत किसको कहते हैं, इत्तिबा कहते हैं किसको? इताअत उसको कहते हैं कि महबूब अगर किसी काम का हुक्म दे और आप कर दें तो उसे कहते हैं इताअत। मुस्तफ़ा ने कहा बंदो तुम नमाज पढ़ो, आपने नमाज पढ़ी, ये इताअत है। हुजूर ने कहा कि मेरे लिए पानी लाओ, गुलाम ने पानी हाजिर कर दिया, ये इताअत है। हुजूर ने कहा कि रोज़ा रखो, गुलामों ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया, ये इताअत है। हुजूर ने कहा पड़ोसियों का ख्याल रखो, गुलामों ने पड़ोसियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, इताअत है। हुजूर ने कहा रास्ते से कांटेदार चीज को हटा दो, अल्लाह तबारक व तआला की रजा मिलती है, बंदे ने वो काम किया, वो इताअत है। हुजूर ने कहा कि मोमिन को देखकर मुस्कुराए, इससे सदक़े का सवाब मिलता है, बंदे ने वैसा किया तो इताअत है। हुजूर ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, बंदे ने वैसा काम किया तो इताअत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरा कुर्ब उसे मिलेगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ा। बंदे ने ये काम किया तो इताअत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तुम नमाज कायम करो। आपने नमाज को कायम किया, इसका नाम इताअत है। तो और सवाल उठता है कि हुजूर के हुक्म के मुताबिक अगर बंदा अपनी जिंदगी को गुजारता है तो उस काम के करने को इताअत कहते हैं। इत्तिबा कहते किसको है? इत्तिबा कहते किसको है? सूफिया फरमाते हैं जब महबूब कोई हुक्म दे,
बंदा उसे कर डाले तो इताअत है, लेकिन महबूब के हुक्म का कोई इंतजार न करे। गुलाम अपनी मर्जी से कुछ ऐसे काम करे कि जिससे महबूब की खुशनुदी हासिल हो जाए, इसे इत्तिबा कहते हैं। और मिसाल के तौर पर समझाऊं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू बना रहे हैं, हाथ से पानी लगकर नीचे गिरता है, सहाबा हाथ फैलाकर पानी को हाथों में लेते हैं, कोई चेहरे पे मलता है, कोई सीने पे मलता है, कोई हाथों में मलता है। मुस्तफा कुल्ली करते हैं। मुस्तफा ने नहीं कहा कि मेरे पानी को जमीन पर न गिरने दो, गुलामों ने हाथों में लिया, कोई चेहरे पे मले, कोई सीने से लगाए, कोई पेशानी से लगाए, कोई हाथों में लगाए। गुलामों ने ये काम किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना पांव धोते हैं, चेहरा धोते हैं, पानी जमीन पर गुलाम नहीं गिरने देते, हाथों में लेकर कोई चेहरे पे मलता है, कोई सीने से लगाता है, कोई एक हाथ दूसरे हाथ तक पहुंचाता है, जिसका हाथ वहां तक न पहुंच सका दूसरे सहाबी को हाथ लगाकर अपने चेहरे पे मलता नजर आता है। सूफियाए किराम ने फरमाया, महबूब कोई हुक्म दे, अगर तुम कर डालो तो इताअत, महबूब हुक्म न दे, गुलाम उसकी रजा की खातिर करते जाए तो समझना कि ये इत्तिबा है। और हजरत अली से पूछते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे हैं। हजरत अली की हाइट थोड़ी कम थी, वो घोड़े पे सवार है, एक शाख निकली हुई कांटों की शाख, कांटेदार शाख है। हजरत अली वहां घोड़ा खड़ा करते हैं और चमक लगाकर अपने अमामे को उस शाख से टकराते हैं, अमामा उस शाख में फंस जाता है। फिर उछलकर हजरत अली उस अमामे को लेकर अपने सर पे रखते हैं। गुलाम ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, मामला क्या है? आज से पहले मैंने ऐसा काम कहीं और करते न देखा, आपने यहाँ अपना अमामा क्यों उठाया था? आपका अमामा तो उससे काफी दूर था, आपने उछलकर अपना अमामा उस कांटेदार शाख से लगाया है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जवाब दिया था, मुझे भी पता है कि इसके करने से कुछ मिलेगा या न मिलेगा, मुझे नहीं मालूम कि इसका फायदा क्या है। गुलाम ने पूछा कि फिर करते क्यों है? जवाब ये दिया कि मैं एक मर्तबा अपने महबूब मुस्तफा के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, मेरे महबूब का अमामा इस कांटेदार शाख से उलझ गया था, मुझे नहीं पता कि इसके करने से क्या मिलेगा, बस मैंने महबूब की अदाओं की पैरवी करने के लिए अपना अमामा उसमें उलझाया है। लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा जाए, वो अपने घोड़े की लगाम को पकड़कर एक मैदान में कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर चारों जानिब चक्कर लगाते हैं। गुलामों ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, मामला क्या है? आज से पहले मैंने आपको अपने घोड़े के साथ ये खेल करते नहीं देखा, कोई करतब है, कोई करिश्मा है, कोई एक्सरसाइज है, कोई मेहनत शाक़ा है, इससे घोड़े को कोई फायदा होगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बर्जस्ता जवाब देते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इससे क्या फायदा मिलता है। फिर पूछने वाले ने पूछा कि क्यों करते हैं? जवाब ये दिया, मैंने एक मर्तबा मुस्तफा को देखा कि अपने घोड़े की लगाम को पकड़कर, उसकी नकील को पकड़कर इसी तरह मैदान में चक्कर लगा रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि क्या मिलता है, मैं तो महबूब की अदाओं की पैरवी कर रहा हूँ। अरे लोगों, तवज्जो चाहिए, मुस्तफा जिस काम का हुक्म दे, गुलाम करे तो इताअत, और मुस्तफा हुक्म न दे, गुलाम उसके बावजूद मुस्तफा की रजा के लिए करे तो इत्तिबा। आपसे पूछा जाए कि आज के दौर में एक गुलाम अपने मुस्तफा की इत्तिबा कैसे कर सकता है, इताअत कैसे कर सकता है? नमाज पढ़कर इताअत होगी, रोजा रखकर इताअत होगी, हज करके इताअत होगी, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के हुकूक को अदा करने के बाद इताअत होगी। लोगों से पूछा जाए कि इत्तिबा कैसे होगी, तो मिलाद मनाकर इत्तिबा होगी, सलाम पढ़कर इत्तिबा होगी, नाते पढ़कर इत्तिबा होगी, आंखें बंद करके उनकी याद में रो लेने का नाम इत्तिबा होगा। क्योंकि हुक्म तो न दिया, लेकिन ऐसा करने से उनकी रजा जरूर मिलती है। और मुस्तफा करीम पर नाज़िल करदा कुरान कहता है, अगर चाहते हो कि रब तुम्हें अपनी मोहब्बत का जाम पिलाए तो पहले मुस्तफा को राजी करो, खुदा जरूर राजी होने वाले। हुजूर की रजा, हुजूर की रजा, इताअत से नहीं। इताअत तो हुक्म है, नहीं करने पर तो डंडे पड़ेंगे, नहीं करने पे तो सजा मिलेगी। इत्तिबा का हुक्म दी, इत्तिबा का लेवल आगे। हर इत्तिबा के अंदर इताअत जरूर पाई जाती है, लेकिन हर इताअत के अंदर इत्तिबा नहीं पाई जाती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा यानी उनकी खुशनुदी। माँ अगर आपको हुक्म दे, बेटे मेरे लिए एक साड़ी लेकर आओ, आप गए और एक साड़ी लाकर माँ को दे दी, ये इताअत। माँ ने हुक्म दिया था एक साड़ी लाने के लिए,
آپ گئے 2-4 साड़ियाँ अपनी पसंद से लाकर अपनी माँ के हाथों में दे दिया। एक साड़ी जो लाया वो इताअत, 2-4 साड़ियाँ जो एक्स्ट्रा लाई ना वो इत्तिबा है। खुद से पूछो कि एक साड़ी देखने पर माँ का चेहरा क्या होगा, 4 साड़ियाँ देखने के बाद माँ के दिल की कैफियत क्या होगी। बाप पसीने से शराबोर घर के अंदर आए, बेटे से कहे बेटे प्यास लगी है पानी पिलाओ, बेटा ले जाकर पानी पिला दे, ये इताअत है। लेकिन चंद दिनों के बाद वही बाप पसीने से शराबोर घर के अंदर कदम रखे। अभी उसने अपने बेटे को पानी के लिए नहीं कहा, लेकिन बेटे ने अपने बाप के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया कि मेरा बाप प्यासा है। वो दौड़कर फ्रिज से ठंडा बोतल निकालता है, पानी लेकर अपने बाप के हाथों में रख देता है। अब मैं सवाल करता हूँ कि पहले दिन भी पानी पिलाया था, पहले दिन भी प्यासा था, पहले दिन भी थका हुआ था, पहले दिन भी बेटे ने पानी पिलाया, दूसरे दिन भी बेटे ने पानी पिलाया, पहले दिन भी बाप और बेटे का रिश्ता था, दूसरे दिन भी बाप और बेटे का रिश्ता था। फर्क इतना कि पहले दिन हुक्म था, दूसरे दिन हुक्म नहीं था। पहले दिन का काम इताअत होगा, दूसरे दिन का काम इत्तिबा होगी। अब आप खुद सीने पे हाथ रखकर जवाब दो कि पहले दिन हुक्म के बाद पानी पिलाया था तो उसकी जबान से दुआएं निकली होंगी या ना निकली होंगी, गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरे दिन अपने बाप का चेहरा देखकर प्यासा समझकर पानी लेकर गया तो बाप का दिल खुशी से झूम गया होगा और उसकी जबान से नहीं बल्कि दिल से दुआएं निकली होगी। ठीक इसी तरह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा का मामला है। हुजूर जो हुक्म दे हमने वो किया तो इताअत, और हुजूर ने हुक्म न दिया, मर्जी उनकी खुशनुदी है तो ये काम के कर लेने का नाम इत्तिबा। कोई पूछे मिलाद मनाते हो, सलाम पढ़ते हो, नाते पढ़ते हो, महफिलें सजाते हो, ये जो महफिलें सजाते कहाँ लिखा हुआ है? अगर दलील याद न रहे तो इतना कह देना कि हम इताअत करते ही नहीं, वो काम करते ही नहीं जो हुक्म दिया गया। वो काम का लेवल तो अलग हम करेंगे, लेकिन जिस काम का हुक्म न दिया गया, इससे मकसूद उनकी रजा और खुशनुदी है तो ये काम करते हैं और ये इत्तिबा के हुक्म में। अब देखें, जब इत्तिबा का जाम पी लेता है इंसान तो रब उसे अपनी महबूबियत का दर्जा अता करता है, और जब महबूब बनाता है तो कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, जिसे मैंने अपना दोस्त बनाया है ना, जिसे अपनी मोहब्बत का जाम पिलाया, ना उसे किसी मामले का खौफ, ना वो किसी बात पे रंजो मलाल करता। और वो कौन लोग होते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, यही लोग जो ईमान लाए और तक़वा शियार जिंदगी गुजारा, यानी तक़वे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, दुनियावी जिंदगी में भी उनके लिए बशारत और उखरवी जिंदगी में भी उनके लिए खुशखबरियां है, बशारत है। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, और यही बड़ी कामयाबी है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी विलायत का ताज अता फरमाया, अपनी विलायत के लिए चुन लिया। मैं गुफ्तगू को इख्तितामी मरहले में बात यहाँ तक समझ गए। वली से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि हम मोमिन हैं। क्योंकि हम मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि हम बुलंदवाज से, क्योंकि हम मोमिन हैं। कोई नहीं करता तो फिर आपका उससे कोई झगड़ा नहीं है, आपकी कैटेगरी में नहीं, इसलिए वो नहीं करता। समझ गए? टोपी दाढ़ी इस्लामी चेहरा इस्लामी लिबास से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे? अगर मोहब्बत करता है तो आपकी जमात का है, मोहब्बत नहीं करता तो आपकी जमात का वो नहीं, वो चाहे कितना बड़ा आलिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत औलियाए किराम ईमान की शर्त करार दी गई, मोहब्बत औलियाए किराम। अब देखिए एक बात यहाँ पर और बात याद आ गई, वली से मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि हम बुलंदवाज से, क्योंकि हम मोमिन है। बाप अपने आप से सवाल करेंगे कि हमारा हाल एक दौर में कभी ऐसा था कि हम किसी वली के आस्थाने पे बारहा जाते थे, बारहा फैज़याब होते थे। हमारी आदत, हमारी ड्यूटी थी कि हम किसी आस्थाने के सामने से गुजरते तो थोड़ी देर के लिए रुक कर फातिहा पढ़ लेते। हमारी ड्यूटी ये थी कि हमारी जिंदगी का ये मकसद था कि हम किसी वली के आस्थाने पर बिना सलामी दिए गुजर नहीं जाते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगी का रूप बदल चुका है। आज हम मोबाइल के गुलाम बनते नजर आ गए। आज हम सोशल नेटवर्किंग की गुलामी में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते नजर आते हैं। आज वली कामिलीन के आस्थाने के सामने से गुजरते तो है, लेकिन सलाम के लिए दिल नहीं मचलता। आज उनके आस्थाने पर कल जो लोग रोजाना जाते थे, आज महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन औलियाए किराम के आस्थानों की जानिब पलट कर नहीं देखते। कल तक जो औलियाए किराम के आस्थानों पर हर जुमारात को हाजिरी देते थे, अब कई जुमारात गुजर जाता है लेकिन औलियाए किराम का आस्थाना याद नहीं रहता। खबरदार, सूफियाए किराम के इस कौल को हमेशा याद रखना कि जो अक्सर वली के आस्थाने से मंसूब रहते थे और अचानक वली के आस्थाने से दूरियां बढ़ने लगी
تو انہیں چاہیے کہ ولی کے آستانے کے قریب ہو جائے، کیونکہ ولی کے آستانے کی دوری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ جب تک اولیاء کرام کے آستانوں سے رشتہ مضبوط ہوگا، سمجھنا کہ اس کے ایمان کو اللہ نے اور تقویت عطا فرمائی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی رہے۔ کیا ہوتی رہے؟ اولیاء کرام کی حاضری ہوتی رہے۔ ہند کے راجہ کا تذکرہ چھیڑا تھا، آئے ہند کے راجہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر خراج عقیدت پیش کریں۔ ہندوستان کے والی کفرستان میں ایمانیات کی شمع روشن کرنے کا صحرا جن کے سر سب سے زیادہ جاتا ہے وہ ہے خواجہ غریب نواز۔ ملک ہندوستان میں اولیاء چشتی سلسلے کے اولیاء کرام کا بہت احسان ہے، جنہوں نے ملک ہندوستان میں ایمان کی شمع روشن کی، اسلام کا بگل بجایا ہے۔ وہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان تشریف فرما، خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں اس وقت حضرت اوحد الدین کرمانی علیہ الرحمت و رضوان بھی تشریف فرما۔ ایک شخص، ایک چھوٹا سا لڑکا، 10 سال کا ایک لڑکا ہاتھوں میں تیر کمان لیے ہوئے اس رستے سے گزرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے اسے دیکھا، وہ سلام کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے دیکھا اور کہا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اوحد الدین کرمانی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ دیکھو وہ ایک وقت ہندوستان کا بادشاہ بننے والا ہے، ایک وقت ہندوستان کا بادشاہ بننے والا۔ وہ بادشاہ کون بنا؟ وہ بادشاہ کون بنا؟ سلطان شمس الدین التمش۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے بچپنے میں ان کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں فرمایا کہ ایک وقت ہندوستان کا بادشاہ بنے گا، اور وہ حضرت سلطان شمس الدین التمش۔ کون ہے خواجہ غریب نواز سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا نام سنا ہے؟ سنا ہے قطب الدین بختیار کاکی کا نام؟ وہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے خلیفہ، بڑے محبوب، بڑے مقرب۔ ان کے بارے میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں، میں صرف اتنا کہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اور اتنے بڑے چہیتے کہ خواجہ غریب نواز انہیں اپنا بیٹا کہہ کے بلایا کرتے تھے، قطب الدین بختیار کاکی۔ اور قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہوئے سلطان شمس الدین التمش۔ اور سلطان شمس الدین التمش جب اپنے پیر کے مرید ہوئے تو ایسی مریدی اور ایسا رشتہ کہ اللہ نہ ایسے پیر دکھائی دیتے ہیں نہ ایسا مرید دکھائی دیتا۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ، ملک ہندوستان کا تنہا بادشاہ، پورے ملک ہندوستان کا والی اور حکمراں کی حیثیت سے زندگی جیتا۔ اور سلطان شمس الدین التمش جب اپنے پیر کے ساتھ دلی کے بازار میں نکلا کرتے تھے تو یوں حالت ہوتی تھی کہ ایک بگھی ہوتی تھی، رتھ یاترا ہوتی تھی۔ سلطان شمس الدین التمش وہاں بیٹھا کرتے تھے جہاں قطب الدین بختیار کاکی کا پاؤں یعنی ان کی جوتیاں ہوا کرتی تھی، اوپر قطب الدین بختیار کاکی بیٹھتے تھے، اور جہاں سلطان شمس الدین التمش کا سر ہوتا تھا یعنی قطب الدین بختیار کاکی کی جوتی جہاں ہوتی تھی پاؤں، وہاں سلطان شمس الدین التمش کا تاج ہوتا تھا، نیچے بادشاہ اور اوپر ان کا پیر بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ شان قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت و رضوان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان شمس الدین التمش کی زندگی میں ظاہر فرمائی، اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ دلی کے بازار میں سلطان شمس الدین التمش جب بھی نکلے تو اپنے پیر کے ساتھ نکلے، جب بھی نکلے تو اپنے مرشد کے ساتھ نکلے۔ دیکھنے والا حیرت و استعجاب میں ڈوب کر دیکھے کہ ہندوستان کا بادشاہ تو ہے لیکن وہ اپنی بادشاہی کو قطب الدین بختیار کاکی کی جوتیوں کی بھیک سمجھتا ہے۔ ہندوستان کا حکمراں تو ہے لیکن وہ اپنی حکمرانی کو سلطان چشت کی سلطان چشت کے دربار کی ادنا خیرات سمجھتا نظر آتا ہے۔ سلطان قطب الدین بختیار کاکی کی اسی محبت میں گرفتار ہو کر سلطان شمس الدین التمش قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ دلی کے بازار میں گزرا کرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کچھ دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب بھی یہ سواری نکلے پورا دلی ایک جانب، چاروں جانب ملک کی رعایا، ملک کی عوام، اور بیچ سے یہ یاترا، یہ سواری نکلتی تھی کہ بادشاہ نیچے اور پیر اوپر۔ تو آج بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی ولی سے، کسی عالم سے، کسی امام صاحب سے زیادہ محبت کریں گے تو آس پاس والے لوگ آپ کو بہکائیں گے، کیا بات ہے وہ چل رہی ہے، کیا بات ہے چائے ان کے ساتھ پی رہے ہو، کیا بات ہے کھانا ان کے ساتھ کھا رہے ہو۔
تو نیکوں کی صحبت سے لوگ دور کرنے کے ہر ہتھ کنڈے آزماتے ہیں، اور یہ حال اس دور میں بھی تھا۔ سلطان شمس الدین التمش اپنے پیر کے ساتھ جب بھی باہر نکلے تو لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ بادشاہ ہے اور پیر کے ساتھ ایسے رہتا ہے، فقیر کے ساتھ ایسے رہتا ہے۔ اب یہ باتیں ہوتی رہتی، چہ مگوئیاں ہوتی رہتی تھی آپس میں باتیں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ تم سلطان شمس الدین التمش کی جب سواری آئے تو تم ان کے اوپر بدکرداری کا الزام لگاؤ۔ تیار کیا، ایجنٹ تیار کیے جھوٹی گواہی کے لیے، اور بقیہ معاملہ ہم دیکھ لیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش ایک ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کا پیکر ہوتا تھا، عدل و انصاف کی کہانی اس کی کتابوں میں لکھی جاتی تھی، اس کی زندگی کے بعد عدل و انصاف کی حکمرانی میں گزرا کرتے تھے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ ایک دن یاترا پہ نکلے، سواری لے کر نکلے۔ دلی کا پورا بازار ہے، مجمع لگا ہوا ہے، سلطان شمس الدین التمش کی سواری آئی۔ قطب الدین بختیار کاکی پورے جاہو حشم کے ساتھ جلوہ فرما ہے، فیضان خواجہ غریب نواز کی منہ بولتی تصویر بن کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جلوگر ہے۔ دلی کا بازار لگا ہوا ہے، چاروں جانب مجمع عام و خاص لگے ہوئے ہیں کہ اتنے میں دلی کے بازار سے ایک عورت نکلتی ہے اور سلطان شمس الدین التمش کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے، اے میرے والی، اے میرے حکمراں، اے میرے بادشاہ، تو سلامت رہے، تو زندہ رہے۔ میں تیری بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری فریاد رسی ہو، میں چاہتی ہوں کہ مجھ مظلوم کی مدد کی جائے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش اس سے پوچھتے ہیں، اے عورت بتا تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے، میں قرآن اور سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری حکمرانی میں رعایا پر ظلم و تشدد اور بربریت کا پہاڑ نہ توڑا جائے۔ اے عورت بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ وہ عورت ہاتھ باندھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے عرض کرتی ہے، اے سلطان، میری آپ کی بارگاہ میں ایسی بنتی ہے، ایسی گزارش ہے، ایسی فریاد ہے، ایسی بات لے کر آئی ہوں کہ اگر میں نے وہ بات کہہ دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تلوار میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دے، آپ مجھے جان بخشی نہ کریں۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش فرماتے ہیں، اے عورت جا، میں نے تجھے معاف کرنے کا حکم دے دیا، جا عورت جا، میں تجھے جان بخشی کا حکم نامہ صادر کرتا ہوں، مگر معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تیری بات سچی ہو، تیرا دعویٰ سچا ہو، تیرا الزام سچا ہو، بتا تیرا معاملہ کیا ہے۔ وہ عرض کرنے لگی، اے سلطان، میرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے، میرے پیٹ میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے، میں اس کے باپ کا نام ظاہر کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس کے باپ کا نام دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش اپنے گھوڑے سے، اپنی سواری سے نیچے اترے، اس عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے، برجستہ کہا کہ جلدی جواب دے، تو اس کا نام بتا، میری تلوار اس کے گردن کو اڑانے کے لیے دیر نہیں کرے گی۔ وہ جان کی امان لیتے ہوئے عرض کرتی ہے، اے سلطان، اگر جان کی امان دیتی ہو تو نام بتاؤ۔ کہا کہ ہاں بتاؤ۔ پورا دلی مجمع میں سناٹا چھایا ہوا، سب لوگ اس عورت کی آواز سننے کے لیے بےتاب و بے قرار ہیں کہ نہ جانے کس کا نام لیا جائے گا۔ اب اس عورت نے اپنی انگلی اٹھائی اور قطب الدین بختیار کاکی کی جانب انگلی اٹھا کر عرض کرتی ہے، اے سلطان، جس پیر کے قدموں کی دھول چاٹتے ہوئے تم دلی کے بازار میں اپنی شہنشاہی کا روب دھارن کرتے ہو، وہی تمہارا پیر میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ ہے۔ پورے دلی کے مجمع میں سناٹا چھایا، ہر کی آنکھ حیرت و استعجاب میں ڈوب گئی، سینے کی دھڑکنیں مان پڑ گئی، رک گئی، حواس باختہ انسان کبھی سنی، کبھی دلی میں دلی کے بادشاہ کی جانب دیکھے، کبھی سلطان قطب الدین بختیار کاکی کی جانب نگاہ اٹھے، کبھی اس عورت کی جانب نگاہ دوڑائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی عورت ان کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ان سے زنا صادر ہوا ہے، بدکرداری کا، بدکرداری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی حواس باختہ، آخر معاملہ کیا ہے، آخر اس سے بچا کیسے جائے، پریشانی کا معاملہ ہے۔ پورا دلی کے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا، قطب الدین بختیار کاکی کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت خبردار، کبھی میرے پیر کی جانب نگاہ بدکاری نہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ میری تلوار تیری گردن کو جدا کر دے. اس نے بردست عرض کیا کہ جان کی امان، میرا دعویٰ سچا ہے، میرے ساتھ آپ کے پیر و مرشد نے بدکاری کی ہے، میرے بچے کا حق دلایا جائے، میرے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم سے مجھے چھٹکارا دلایا جائے. قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھیں جھکی ہوئی، پورا دلی کے بازار میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ رہے ہیں. جو انہیں تقوی شعار سمجھتے تھے وہ بھی دیکھتے ہیں، جو انہیں چاپلوس سمجھتے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اپنوں کی نظر بھی قطب الدین پر، بغیروں کی نظر بھی قطب الدین پر. قطب الدین بختیار کاکی آنکھیں جھکائے ہوئے دلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش نے اپنے پیر کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھا اور عرض کیا کہ یا سیدی کیا معاملہ ہے؟ آج تو آپ کا مرید بڑے امتحان میں مبتلا ہو گیا، یا سیدی معاملہ کیا ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی آنکھیں بند کرتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے ہیں. اے میرے پیر و مرشد، آج آپ کے مرید کے اوپر بدکرداری کا الزام لگا ہے. اگر آج یہ بدکرداری کا الزام نہیں چھٹا تو پھر لوگ پیر و مرشد اور غلاموں کی نسبتوں کو بھی نگاہ بد سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آج آپ کے مرید کے اوپر یہ اچھلنے والا کیچڑ صاف نہ ہوا تو پھر ہماری نسبتوں کو لوگ بدکرداری کا روپ بدکرداری کے روپ میں یاد کریں گے. اے میرے سیدی، اے میرے وادی، اے میرے مرشد، اے میری نگہباں، میری دستگیری فرمائیے. اے خواجہ غریب نوازی کا کوئی روپ دکھائیے. ابھی قطب الدین بختیار کاکی نے آنکھیں بند کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں صدائیں لگائی تھی کہ اچانک پورے مجمع سے آواز آنے لگی کہ وہ دیکھو اجمیر کے سلطان آ رہے ہیں، وہ دیکھو خواجہ غریب نواز آ رہے ہیں. سارا دل دیکھتا ہے کہ ادھر بادشاہ ہے، ادھر قطب الدین بختیار کاکی، ادھر عورت، چاروں جانب مجمع لگا ہوا ہے کہ اتنے میں مجمع چھٹنے لگا. لوگوں نے دیکھا کہ غریب نواز تشریف لا رہے ہیں اور ہاتھوں میں لکڑی ٹکائے زمین پر ٹکائے چلے آ رہے ہیں. سارا مجمع غریب نواز کی غریب نوازی کو تک رہا ہے. قریب آئے، قطب الدین بختیار کاکی کو پریشان دیکھا، پوچھا بیٹے کیا معاملہ ہے؟ اچانک تم نے اتنی جلدی میں مجھے کیوں بلا لیا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں سیدی، آج آپ کے مرید پر کیچڑ اچھالا گیا، آج آپ کی تربیت کو داغدار بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اے میرے پیر میری لاج رکھ لیجئے، اے میرے پیر میری دستگیری فرمائیے. اس عورت نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا ہے. سارا عالم حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھ رہا تھا. خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی جسے عصا کہتے ہیں ہاتھوں میں اٹھایا اور اس عورت کے پیٹ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اے عورت، تو جو بولنا تھا بول گئی، اب تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ بولے گا کہ اس پلنے والے بچے کا اصلی باپ کون ہے. پیر نے لکڑی اس عورت کے پیٹ کی جانب دکھائی تھی کہ اندر سے آواز آئی کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے. سلطان کا پیر، سلطان کا مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے. ان کی تربیت سچی، ان کی نسبت سچی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان غریب نواز، فتان غریب نواز، عظمت والدین کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمت و رضوان کی دستگیری فرمانے کے لیے غریب نواز آئے. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے دل سے یاد کیا تھا، انہوں نے دل سے یاد کیا تھا، تو دستگیری کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. نہ بولنے والا بچہ بھی خواجہ غریب نواز کے عصا کے اشارے سے بولنے پہ مجبور ہو گیا. ہم بھی خواجہ غریب نواز کو اگر دل سے یاد کریں، ہم بھی خواجہ غریب نواز کی نسبت کو اگر دل سے مضبوطی سے بنا لیں تو پھر وہ دن بھی دور نہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہماری دستگیری کے لیے خواجہ غریب نواز اپنا فیضان بڑھائیں گے. ہماری دستگیری کے لیے خواجہ غریب نواز کا کرم جھماجھم برسات کی صورت میں ہمارے درمیان ہوگا. تو لوگوں، اولیاء کرام کی جو نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں انہی کا حصہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا. اور جب تک
آپ کو اولیاء کرام کے نام پر خوشی ہوتی ہے، سمجھنا کہ ایمان زندہ ہے۔ اولیاء کرام کے نام پر اگر چہرے کی رنگت بدل جائے، سمجھنا کہ ایمان کی حلاوت کمزور پڑ گئی، اور اس کو چارج کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ آستانوں کی حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے میں کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اسے اپنے حبیب اکرم علیہ السلام کے طفیل معاف فرمائے۔ اور آج کی یہ مبارک محفل جن ناموں کی انسیت اور محبت سے سرشار ہو کر سجائی گئی ہے، دعا ہے کہ مولا کریم ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آج کی اس مبارک محفل میں جو بھی کار خیر ہوا ہے رب کریم اس کا لمحہ